تم قاتل ہو، میرے باپ کے قاتل ہو، میری ماں کے قاتل ہو، میری بیوی کے قاتل ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے آزاد کر دو، وہ میری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے غضب سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر تلوار کا وار کیا۔ سلطان خالی ہاتھ تھے، وہ پھرتی سے وار بچا گئے۔ انہوں نے گارڈز کے کمانڈر کو آواز دی اور لپک کر اپنی تلوار اٹھا لی۔ سپاہی نے اور زیادہ غضبناک ہو کر ان پر حملہ کیا۔ اگر اس کے مقابلے کا تیغ زن سلطان صلاح الدین ایوبی نہ ہوتا تو تجربہ کار سپاہی کا وار خالی نہ جاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے وار صرف روکے، جبکہ وار ایک بھی نہ کیا۔ اور جب کمانڈر دوڑتا اندر آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے کہا، اس پر وار نہ کرنا، زندہ پکڑو۔ سپاہی نے گھوم کر کمانڈر پر وار کیا۔ اتنے میں 3-4 باڈی گارڈ اندر آ گئے۔ سپاہی کے قہر کا یہ عالم تھا کہ اس نے تلوار کے زور پر کسی کو قریب نہ آنے دیا۔ وہ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ انہی کی طرف لپکتا اور للکارتا تھا، تم میرے دادا کے قاتل ہو، میرے باپ کے قاتل ہو، میری بیوی کے قاتل ہو۔ آخر اس کو پکڑ لیا گیا، اسے تلوار چھین لی گئی۔ زندہ باد میرے محافظ، زندہ باد۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے غصے کا اظہار کرنے کے بجائے اسے خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ سلطنت اسلامیہ کو تم جیسے غیور اور تیغ زن کی ضرورت ہے۔ باڈی گارڈ کمانڈر اور دوسرے سپاہی حیران تھے کہ یہ قصہ کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین نے کمانڈر سے کہا، طبیب کو اور حسن بن عبداللہ کو فوراً بلاؤ۔ سپاہی کو 4 باڈی گارڈ نے جکڑ رکھا تھا اور وہ چلا رہا تھا، یہ میری محبت کا قاتل ہے، یہ میری قسمت کا قاتل ہے۔ ایک باڈی گارڈ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن سلطان صلاح الدین نے کہا، اسے بولنے دو، ہاتھ ہٹا لو۔ انہوں نے سپاہی سے کہا، بولا، میرے دوست بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کرنے لگے تھے؟ اسے آزاد کر دو۔ سپاہی نے چلا کر کہا، تم نے اسے پنجرے میں بند کر رکھا ہے۔ حضرت نے مجھ سے کہا تھا کہ تم قتل نہیں کر پاؤ گے، میرا مقابلہ کرو۔ بزدلوں کی طرح اتنے آدمی کو اپنی جان بچانے کے لیے تم نے بلا لیا ہے، تلوار نکالو، میری تلوار مجھے دو، میدان میں آؤ۔ سلطان صلاح الدین اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ باڈی گارڈ سلطان کے اس حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ سپاہی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس کا جرم معمولی نہیں تھا، اس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اگر سلطان بے خبری میں بیٹھے ہوتے یا وہ اس محافظ کو اپنی طرف آتے نہ دیکھتے تو ان کا قتل ہو جانا یقینی تھا، مگر سلطان صلاح الدین نے اسے قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ محافظ نشے کی کیفیت میں بول رہا تھا۔ اتنے میں طبیب آ گیا اور اس کے بعد حسن بن عبداللہ آ گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اسے لے جائے۔ سلطان صلاح الدین نے طبیب سے کہا، یہ غالباً اچانک پاگل ہو گیا ہے، یہ آج ہی 4 روز کی چھٹی کاٹ کے آیا ہے۔ باڈی گارڈ نے کمانڈر نے کہا، جب سے یہ آیا ہے خاموش ہے۔ اسے گھسیٹ کر باہر لے گئے، طبیب بھی ساتھ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حسن بن عبداللہ کو بتایا کہ سپاہی نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ حسن بن عبداللہ نے اس شک کا اظہار کیا کہ یہ فدائی ہوگا۔ سلطان صلاح الدین نے کہا کہ یہ سپاہی کسی وجہ سے دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ حسن بن عبداللہ کو سلطان صلاح الدین نے کہا کہ اس کے متعلق اچھی طرح چھان بین کی جائے۔ بہت دیر بعد طبیب سلطان صلاح الدین کے پاس آیا اور انکشاف کیا کہ سپاہی کو کئی روز مسلسل نشے کی حالت میں رکھا گیا ہے اور اس پر عمل تنوین یعنی ایپٹمائزر کیا گیا ہے۔ طبیب نے اس کی سانس سونک کر معلوم کیا کہ اس پر نشہ آور چیز پلائی گئی ہے۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ یہ جس کا مجد حسن بن صبا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے ایک نشہ آور شربت تیار کیا تھا جس میں یہ اثر تک جو پی لے اسے نہایت حسین اور دل نشین مناظر نظر آتے ہیں۔ اس کیفیت میں اس کے کان میں جو بات ڈالی جائے وہ اس کو حقیقی روپ میں دیکھنے لگتا ہے جو دراصل تصور ہوتا ہے۔ حسن بن صبا نے اسے نشے اور عمل تنوین کی بنیادوں پر ایک جنت بنائی تھی جس میں داخل ہونے والا وہی نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ منہ میں مٹی اور کنکریاں ڈال کر سمجھتے تھے کہ مرغن کھا رہے ہیں، کانٹوں پر چلتے تو سمجھتے مخمل پر چل رہے ہیں۔ حسن بن صبا تو مر گیا، اس کا یہ شربت عمل پیچھے رہ گیا، اس گروہ قاتلوں کا گروہ بن گیا۔ اپنے مقاصد کے لیے یہ گروہ حسین لڑکے اور اس شربت کا استعمال کرتا ہے۔ اس سپاہی کو آپ کے قتل کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ طبیب نے یہ شخص کر کے سپاہی کو دوائیاں پلا دیں جنہوں نے اس کی اذیاتی کیفیت پر قابو پا لیا تھا اور وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے پہلے ہی باڈی گارڈ سے معلوم کر لیا تھا یہ سپاہی 4 روز کی چھٹی پر گیا تھا، لیکن کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ چھٹی کہاں گزاری ہے۔ حسن بن عبداللہ نے ان تمام باتوں کی طرف توجہ نہیں دی۔
اس قسم کے بزرگوں اور پیروں کی آمد و رفت لگی ہی رہتی تھی۔ مجنون اور دیوانے آدمی کو بھی لوگ برگزیدہ انسان کہہ کر ان سے مرادیں پوری کرانے کے لیے جاتے تھے۔ حسن بن عبداللہ کو ایک جاسوس نے بتایا کہ اس نے ایک سیاہ ریش آدمی کو 2 بار قلعے کے اندر جاتے دیکھا ہے۔ خیر ارد گرد گھومنے پھرنے والوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو ایک آدمی نے یہ بتایا کہ سیاہ داڑھی اور سفید کرتے والے ایک آدمی کو اندر آتا جاتا دیکھا گیا ہے۔ ایسے چند اور شہادتیں حاصل کر کے حسن بن عبداللہ نے سورج غروب ہونے سے پہلے فوج کے ایک دستے سے چھاپا مارا۔ مشلیں ساتھ تھیں، قلعہ اندر سے کچھ پیچیدہ سا تھا، گری ہوئی دیواروں اور چھتوں کا ملبہ بھی تھا، کئی کمرے سلامت تھے۔ فوجیوں کو ہر طرف پھیلا دیا گیا۔ کسی کونے سے شور اٹھا، کچھ سپاہی ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ وہاں 2 سپاہی بڑے تڑپ رہے تھے، ان کے سینوں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ کہیں سے 3-4 تیر آئے، 3-4 سپاہی اور گر پڑے۔ بعض سپاہی اس ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے کہ یہاں کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ جن بھوت ہوں گے۔ حسن بن عبداللہ حقیقت پسند انسان تھا۔ اس نے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں بتایا کہ یہ تیر انسانوں کے چلائے ہوئے ہیں۔ اس نے گھیرے کی ترتیب بدل دی اور گھیرا تنگ کرنے لگا۔ وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، کہیں سے 2-4 تیر آتے اور 2-4 سپاہی زخمی ہو جاتے تھے۔ حسن بن عبداللہ نے فوج کا ایک اور دستہ منگوا لیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، بے شمار مشلیں منگوائی گئیں۔ ایک دستے کا کمانڈر اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں سپاہی آتا رہا تھا۔ اس ڈرونے کھنڈر میں ایسے سجے سجائے کمرے کو دیکھ کر سپاہی ڈر گیا، یہ جنوں کا ہی مسکن ہو سکتا ہے۔ حسن بن عبداللہ کو بلایا گیا، اس نے اندر جا کر سامان دیکھا تو اس پر راز کھلنے لگے۔ اتنے میں چند ایک سپاہیوں نے سیاہ ریش والے آدمی کو کہیں سے پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی، ان کے بعد 6 اور آدمی کونے میں چھپے ہوئے پکڑے گئے، ان کے پاس کمان اور تیر تھے۔ سیاہ ریش نے خدا کا برگزیدہ انسان اور تنہائی میں چلہ کرنے والا عابد و زاہد بننے کی بہت کوشش کی، لیکن اتنی حسین اور جوان لڑکی اور تیر کمان سے مسلح افراد اور ان کا فوج کے ساتھ مقابلہ اسے جھٹلا رہا تھا۔ اس کے سامان پر قبضہ کر لیا گیا اور ان سب کو لے گئے۔ وہاں سے سرائیاں اور پیالے بھی برآمد ہوئے تھے۔ یہ چیزیں رات کو طبیب کو دے دی گئیں۔ اس نے مرتبانوں اور سرائیوں کو سونگ کر بتا دیا، ان میں وہ شربت ہے جو حسن بن صباح کی ایجاد تھا۔ ان تمام آدمی اور لڑکی کو قید خانے میں لے گئے۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب لڑکی نے اذیتوں کے پہلے مرلے میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ گروہ فدائیوں کا ہے اور یہ لوگ نیا حلف لے کر آئے تھے کہ سلطان صلاح الدین کو قتل کر کے لوٹیں گے ورنہ مر جائیں گے۔ لڑکی نے بتایا کہ اس محافظ سپاہی کو سیاہ ریش نے پھانسا تھا اور اسے نشہ پلا کر عمل تنوین کیا تھا۔ سپاہی کے ذہن میں اس نشے اور عمل کے ذریعے سلطان صلاح الدین کے خلاف ایک نفرت پیدا کی گئی تھی کہ وہ سلطان کو قتل کر کے چل پڑا۔ ان لوگوں کو توقع تھی کہ سلطان صلاح الدین اس سپاہی قتل ہو جائے گا، اس لیے وہ اطمینان سے قلعے میں بیٹھے رہے۔ سیاہ ریش جاسوس کے لیے گیا تھا لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ سپاہی کہیں نظر نہیں آیا۔ شام کے وقت اچانک فوج آ گئی۔ اس کے دوسرے ساتھیوں نے بھی انکار کیا، لیکن حسن بن عبداللہ نے جب انہیں تاہ خانے میں لے جا کر اذیت رسانی کے عمل میں ڈالا تو انہوں نے باری باری اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ سیاہ ریش کو جب ان کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اس کے لیے انکار کی کوئی صورت نہ رہی۔ اس نے جب اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھی تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسے کہا گیا کہ وہ تمام تر واقعات پوری تفصیل سے سنا دیں تو اسے باعزت طریقے سے رکھا جائے گا، ورنہ اسے مسلسل اذیتوں میں ڈال کر مرنے بھی نہیں دیا جائے گا اور زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس نے تاہ خانے میں اذیت رسانی کا سامان اور طریقے دیکھے تو وہ سب کچھ بتانے پر رضامند ہو گیا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ فدائی قاتلوں کے گروہ کا آدمی تھا۔ فدائیوں کے سرغنہ شیخ منان کا وہ خصوصی تجربہ کار قاتل تھا، لیکن وہ اپنے ہاتھوں قتل نہیں کرتا تھا۔ اس کا طریقہ کار اسی قسم کا تھا جو اس نے واردات میں استعمال کیا تھا۔ یہ حسن بن صباح کی ایجاد تھی۔ اگر اس فرقے کے متعلق کتابیں پڑھی جائیں تو ان میں اس طریقے کی تفصیلات واضح ہو جاتی ہیں۔ تمام مصنفین نے رائے دی ہے کہ حسن بن صباح کو خدا نے غیر معمولی عقل عطا کی تھی جو اس نے شیطانی کاموں میں استعمال کی۔ اس سپاہی کو جس طرح سلطان صلاح الدین کے قتل کے لیے استعمال کیا گیا وہ اس فرقے کا ایک عام قاتل تھا۔ اس سپاہی کی مثال سے اس انوکھے طریقہ قتل کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اگر انسانی نفسیات کا مطالعہ کیا جائے تو کسی کو یوں اپنا اعلی کار بنانا حیران کو نہیں لگتا۔ اس سپاہی کے لاشعور پر قبضہ کر کے اس میں سلطان صلاح الدین کے خلاف نفرت ڈالی گئی، پھر اسے جذبہ انتقام میں بدلا گیا۔ سیاہ داڑھی والے نے بتایا کہ چونکہ سلطان صلاح الدین پر پہلے کئی قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، اس لیے اس شخص کو بھیجا گیا کہ وہ اپنی خصوصی طریقے سے سلطان پر
پہلے 4 حملے پر براہ راست کیے گئے تھے۔ یہ دیکھ لیا گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین کو سیدھے طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سیاہ ریش 6 تجربہ کار آدمی اور ایک لڑکی کو دمشق لے گئے۔ اس نے نانگو والے ویران قلعے کو اپنا مسکن بنایا۔ اس میں یہ گروہ رات کے اندھیروں میں داخل ہوتا۔ انہوں نے اپنا سامان بھی وہاں رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ قلعے میں ایک درویش نمودار ہوا ہے جس کے ہاتھ میں غیبی طاقت ہے، وہ مستقبل کی باتیں بتاتا ہے۔ ان افواہوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگ قلعے میں آئیں اور سیاہ ریش کو غیب سے نمودار ہونے والا درویش یا پیغمبر تسلیم کر لیں۔ اپنی یہ حیثیت منوا کر وہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ آدمی کو قبضے میں لے کر سلطان صلاح الدین کو قتل کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر خلاف توقع لوگ قلعے میں نہ آئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ قلعے کے متعلق بڑی ہی ڈراؤنی روایات مشہور تھیں۔ ان میں یہ روایت سب سے زیادہ خطرناک تھی کہ دونوں نانگوں کی عمر 1000 سال ہو چکی ہے اور آپ انسانوں کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں، اور کوئی ان کے قریب جائے تو اسے نگل جاتے ہیں۔ جب وہاں سے بات نہ بنی تو سیاہ ریش آدمی نے سوچا کہ کیوں نہ سلطان صلاح الدین کے دستے کے کسی سپاہی کو استعمال کیا جائے۔ چنانچہ وہ کئی روز یہ دیکھتا رہا کہ محافظ دستے کے سپاہی کہاں رہتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کس طرح لگتی ہے۔ وہ صلاح الدین کے دفتر تک اور گھر تک تو نہ پہنچ سکا کیونکہ ان دونوں جگہوں کے قریب کوئی شہری نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ممنوع علاقہ تھا۔ سیاہ ریش آدمی نے سوچا کہ وہ اس کے سپاہی اس کے ذریعے بآسانی سے سلطان صلاح الدین تک پہنچ سکتا ہے۔ اس نے سپاہی پر نظر رکھی۔ ایک روز یہ سپاہی باہر جاتا نظر آ گیا۔ سیاہ ریش نے اسے راستے میں روک لیا، اس کے ساتھ ایسی باتیں کی جو انہوں نے کوئی انسان خواہ وہ کتنے ہی مضبوط شخص ہو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ان باتوں کے لیے جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا، جو اداکاری کی گئی، وہ انسانی فطرت پر طلسماتی اثر کرتی تھی۔ یہ سپاہی معمول سے ذہن پسماندہ آدمی تھا، جال میں آ گیا اور رات کو قلعے میں پہنچ گیا۔ وہاں سجاوٹ تھی اور بیش قیمت قالین، اور دوسری لڑکی تھی وہاں پہ جس کے حسن میں اور جسمانی ساخت میں جادو تھا۔ اس کا لباس ایسا تھا جس میں وہ نیم اوریاں تھی اور اس کے کھلے ہوئے ریشمی بالوں کا تاثر نشہ طاری کرتا تھا۔ سیاہ ریش کے کہنے کے مطابق یہ لڑکی اس کا لباس اور انداز زاہدوں اور پرہیزگاروں میں بھی حیوانی جذبہ بیدار کر دیتا تھا۔ تیسرا اور اصل چیز وہ شربت تھا جو لوگ اپنے شکاری کو پلاتے تھے۔ اس سپاہی کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ وہ شاہی خاندان کا فرد ہے اور اس کا خاندان تخت سلیمان کا باعث ہے۔ تخت سلیمان کا وجود تھا یا نہیں، دلچسپ کہانی میں اس کا بہت ذکر آتا ہے اور ایسے انداز سے آتا ہے کہ یہ ایک حسین اور پراسرار تصور کی طرح لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ یہ سپاہی جب اس کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی زیبائش اور قیمتی سامان اس پہ متاثر کیا۔ سیاہ ریش مراقبے کی حالت میں تھا، اس کا بھی اثر تھا۔ اس نے جب اتنی حسین لڑکی دیکھی تو مغروب ہو گیا۔ لڑکی نے جو اسے شربت پلایا اس میں نشہ تھا۔ اس نشے کا اثر یہ تھا کہ انسان حقیقی دنیا سے لا تعلق ہو کر حسین تصورات کی دنیا میں پر چلا جاتا، اس کیفیت میں عمل تنوین کیا جاتا۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا جو گولا دیا جاتا تھا اس میں اسے کئی رنگ نظر آتے تھے جو یہ کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ شیشے کی ساخت ایسی تھی کہ اس میں سے گزرتی روشنی اپنے 7 رنگوں میں نظر آتی تھی۔ ان رنگوں کا ذہن پر اثر ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک انتہائی حسین لڑکی سپاہی کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی اور باتوں میں یہ ظاہر کرتی کہ اسے دل و جان سے چاہتی ہے۔ سریلی اور پر اسرار آواز میں بولنے لگتی تھی۔ اس کے الفاظ سپاہی کے کان میں پڑتے اس کے ذہن میں مطلوبہ تصور آراستہ کرتے تھے۔ سیاہ ریش بھانپ لیا کرتا تھا کہ سپاہی اپنے آپ میں نہیں رہا۔ اسی وقت وہ اس کے ہاتھ سے شیشے کا گولا لے کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا اور اسے ہیپاٹائز کر لیتا تھا۔ سپاہی جسے اپنی آواز سمجھتا تھا وہ سیاہ ریش کی آواز ہوا کرتی تھی۔ پھر وہ اس مرحلے میں داخل ہو جاتا تھا جہاں وہ اپنے تصور کو حقیقی سمجھ کر اس کا حصہ بن جاتا تھا۔ کمزور شخصیت کے سپاہی نے یہ اثرات قبول کر لیے تھے۔ سیاہ ریش اسے حقیقی دنیا میں واپس لے آیا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس سے کچھ سکھایا جاتا۔ سیاہ ریش دوسرے کمرے میں چلا جاتا اور لڑکی سپاہی کے ساتھ اکیلی رہ جاتی تھی۔ وہ سپاہی کے اعصاب اور دماغ پر غالب آ جاتی۔ اس مقصد کے لیے وہ ایسی حرکات اور ایسی باتیں کرتی تھی جس کے اثر سے کم از کم یہ سپاہی بچ نہیں سکتا تھا۔ سپاہی کو صرف تخت سلیمان دکھا کر رخصت کر دیا گیا اور اس کے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ راز ابھی باقی ہے۔ سپاہی کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ سپاہی پوری طرح ان کے جال میں آ گیا ہے۔ وہ اس کے ذہن پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب ان کی منت سماجت کرتا کہ اسے سارا راز بتایا جائے۔ اسے کہا گیا کہ وہ کئی روز ان کے پاس رہے۔ اس نے چھٹی لے لی۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ ان 4 دنوں اور 4 راتوں کے عرصے میں مسلسل نشے میں اور ہیپاٹائزم زیر اثر رکھا گیا
اور اس کے ذہنی لاشعور میں صلاح الدین کا تصور پیدا کر کے یہ بات ڈال دی گئی کہ سلطان صلاح الدین نے آپ کے دادا باپ اور بیوی کا قاتل ہے اور اس کے تخت پر بھی اس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ سپاہی کو ایک حسین لڑکی کا تصور دکھایا گیا، پھر یہ دکھایا گیا کہ سلطان نے اس لڑکی کو پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ 4 روز بعد اسے اس حالت میں قلعے سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا۔ اسے جو ہی موقع ملا اس نے سلطان صلاح الدین پر حملہ کر دیا۔ سپاہی نے بے ہوش پڑا تھا، طبیب نے اسے ہوش میں لانے کے لیے کچھ طریقے اختیار کیے۔ 2 روز بعد سپاہی نے آنکھ کھولی، وہ اسی طرح اٹھا جیسے گہری نیند سو گیا تھا اور خواب دیکھتا رہا تھا۔ اپنے ارد گرد کھڑے آدمی کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ طبیب نے اسے پوچھا کہ وہ کہاں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ سویا ہوا تھا۔ بہت دیر بعد وہ اپنے آپ میں آیا۔ وہ زیادہ کچھ نہ بتا سکا۔ اس نے بتایا کہ وہ سیاہ داڑھی اور چوغے والے ایک آدمی سے اسے قلعے میں لے گیا تھا۔ وہاں کی اس نے کچھ اور بھی باتیں بتائیں، لیکن اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ اس نے تخت سلیمانی وغیرہ دیکھا ہے۔ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے سلطان صلاح الدین پر تلوار سے حملہ کیا تھا۔ یہ یقین کرنے کے لیے کہ سپاہی دھوکہ نہیں دے رہا، اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لے جایا گیا۔ اس نے فوجیوں کی طرح سلطان کو سلام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے ساتھ شفقت اور پیار سے بات کی، مگر وہ حیران تھا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ آخر اسے بتایا گیا کہ اس نے کیا کیا ہے، تو وہ چلا اٹھا، یہ جھوٹ ہے، میں اپنے سلطان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ سلطان صلاح الدین نے یہ کہا کہ یہ بے گناہ ہے، اسے یاد نہ کرایا جائے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین نے اس محافظ کو معاف کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔